نہیں ہوتا تو ایک طرف طالبان کی پہلے سے بلیک لسٹنگ تو ہے، پھر وہ بھی پابندیوں پہ کی زد میں آئیں گے، ان کی حکومت کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بریکٹ کر کے پاکستان کو بھی سکویز کر لیا جائے گا۔ یا ورژن آف گورننس ہے اس سے اتفاق کرتے، یہ براڈر میرا خیال ہے جو کنفلکٹ تھی، جیسے میں نے کہا انڈیا پاکستان کی، تو اس کے تناظر میں اس کو بڑا یہاں سیلیبریٹ کیا گیا، آپ نے سارا کچھ دیکھا بھی صحیح، اور اسی سیلیبریشن میں بہت سارے میرا خیال ہمارے وزیروں نے، ہمارے پرائم منسٹر نے، ہمارے میڈیا نے ایک جو اونرشپ دی ہے انہوں نے طالبان کو، ہمیں یہ نہیں ہوتا تو ایک طرف طالبان کی پہلے سے بلیک لسٹنگ تو ہے، پھر وہ بھی پابندیوں پہ کی زد میں آئیں گے، ان کی حکومت کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بریکٹ کر کے پاکستان کو بھی سکویز کر لیا جائے گا۔ اس سے پیرالل کل ہی کے دن امریکہ میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ سینٹ کی جو ڈیفنس کمیٹی ہے اس کے سامنے ٹیسٹیمنی ہوئی ہے امریکی سیکرٹری ڈیفنس کی اور امریکی فوج کے جوائنٹ چیف کے اور سینٹرل کمانڈ کے جو سربراہ ہیں ان کی 6 گھنٹے کی وہ ٹیسٹیمنی ہے۔ اس کا بھی اگر آپ لب لباب دیکھیں تو اس میں بھی جگہ جگہ پہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، اور اس میں بھی اپنے جوابات میں یا سینیٹرز نے اپنے سوالات میں یہ واضح کر دیا ہے کہ طالبان نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو جشن منانے کی جو کیفیت تھی، اب لگتا ہے کہ خاکم بدہن وہ ماتم کا وقت آنے والا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ طالبان پہ تو پابندیاں لگیں گی ہی لگیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی قوی خطرہ ہے کہ پاکستان پہ بھی سینکشنز لگا دی جائیں۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایسے عالم میں کہ جبکہ چین کے اعتماد کو بھی عمران خان صاحب کی حکومت نے کافی مجروح کیا ہے، اور چین کی وہ گرم جوشی نہیں رہی ٹورڈز پاکستان جو نواز شریف یا زرداری کی حکومت میں تھی۔ دوسری طرف آئی ایم ایف کے پاس جا کے دوبارہ اپنی معیشت کو امریکہ اور اس کے زیر اثر اداروں سے جوڑ دیا گیا ہے، تو ان حالات میں امریکہ کی پاکستان کے خلاف سینکشنز، اور پھر ہر مد میں، یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ ڈیفنس کے مد میں بھی، سیاسی مد میں بھی اور ڈپلومیٹک مد میں بھی انڈیا کی سرپرستی کی جائے، اس کو مضبوط کیا جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، اور پھر اگر امریکی اپنے منصوبے کے مطابق سینٹرل ایشین سٹیٹس کو انگیج کر کے اور ترکی جیسے ممالک کو استعمال کر کے چین کے لیے بھی یوغر وغیرہ کا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جتنا مشکل اور چیلنجنگ دور ہے، اتنے ہی ہمارے حکمران اس حوالے سے غیر سنجیدہ اور ناسمجھ ہے، اور ان کی نظر صرف اور صرف داخلی سیاست پہ ہے، یا تو اسی طرح بنگڑے ڈالتے ہیں یا پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے زخموں پہ نمک پاشی کرتے ہیں۔ کبھی وہ حقانیوں کو جا کے قبیلہ قرار دے دیتے ہیں، اور کبھی وہ جا کے طالبانائزیشن کو پختون نیشنلزم سے جوڑ دیتے ہیں، یا ورژن آف گورننس ہے اس سے اتفاق کرتے، یہ براڈر میرا خیال ہے جو کنفلکٹ تھی، جیسے میں نے کہا انڈیا پاکستان کی، تو اس کے تناظر میں اس کو بڑا یہاں سیلیبریٹ کیا گیا، آپ نے سارا کچھ دیکھا بھی صحیح، اور اسی سیلیبریشن میں بہت سارے میرا خیال ہمارے وزیروں نے، ہمارے پرائم منسٹر نے، ہمارے میڈیا نے ایک جو اونرشپ دی ہے انہوں نے طالبان کو، ہمیں یہ لگا ہے مطلب یہاں پہ دنیا نے فیل ہوا ہے، جب دنیا ساری اس پہ آ کے طالبان کے ٹیک اوور کو وہ کر رہی تھی، اس پہ کریٹیکل ہو رہی تھی، اپنی سول سرچنگ کر رہی تھی، وہ کہتے ہیں بہانے ڈھونڈ رہی تھی، کوئی اس کو قربانی کا بکرا ڈھونڈ رہی تھی، اپنی ساری فیلئر جو ہیں کس کے وہ کندھوں پہ شفٹ کی جائیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ انٹرنیشنل فورسز بھی تھیں، یہاں پہ نیٹو بھی تھا، امریکنز بھی تھے، برٹن بھی تھے، کوئی دنیا کے 50 کے قریب ملکوں کی یہ فوج جو ہے اس کے اگر ان کے فوجی جو ہیں شامل تھے، اس کا جو امپیکٹ تھا افغانستان کا 50 ملکوں تک گیا ہے، وہاں کے ہر ملک کو یوں لگا ہے کہ یہ شکست جو ہے ہمیں ہوئی ہے، تو کس نے کرائی ہے پھر؟ دوسرا سوال تو یہ ہوتا ہے، انسانی مزاج ہے، شاید ملکوں کا بھی مزاج ہوتا ہے کہ انسان
انسان اپنی ناکامیوں کی اونرشپ نہیں لیتا ہوتا، وہ پھر وہ آ کے اسکیپ گوٹ وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ کس کے کندھے پر یہ بلیم میں شفٹ کیا جا سکتا ہے. دیٹس اے ہیومن نیچر ایز ویل. اب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید جہاں پہ ہیومن نیچر ہے وہاں پہ ملکوں کی بھی یہی نفسیات ہوتی ہے، اور یہی کچھ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو اس وقت وہاں امریکہ میں پچھلے آپ دیکھو 1 مہینے سے اس پہ مسلسل اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، مسلسل کوشچننگ ہو رہی ہے. وہاں پہ جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ انڈر اٹیک ہیں، وہاں پہ ان کی پارٹی انڈر اٹیک ہے، وہاں کے جرنلز جو ہیں وہ انڈر اس پہ سکروٹنی ہے، وہاں کا میڈیا، وہاں کے تمام مطلب پولیٹیشین ریپبلکن اسپیشلی. ان کو ٹرمپ صاحب کو آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے بھی خاصی ان پہ تنقید کی جو بائیڈن وغیرہ پہ جس طرح کا وڈرال کیا گیا. سو اوور آل ایک پوری دنیا جو ہے ایک طرح کے شاک میں ہے. بلکہ میں سن رہا تھا جو سینٹ کے سامنے ان کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، ان کے 3 ٹاپ ان کے ملٹری جنرل جو ہیں وہاں پر جو پیش ہوئے ہیں ان کے سامنے کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اور وہاں پہ اوپن ایک لائیو جو یہ اس کا ٹیلی کاسٹ ان کی جا رہی. 3 وہاں پہ جنرلز ہیں، آپ کو پتہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں جنرل یہ مارک ملے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ان کے ڈیفینس سیکریٹری ہیں جنرل آسٹن ہیں، پھر ہم نے میکنزی ہیں جنرل جو ہیں ان کے یہ سینٹ کام کے. اب ان تینوں کی ہم نے بریفنگ بھی دیکھی ہے، کوشچننگ بھی دیکھی، اور جس طرح کا گرل ان کو کیا گیا ہے وہ بڑا میرا خیال ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے تو ہمیشہ یہ چیزیں بڑی جو تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز ہیں جہاں پہ اگر ہر چیز کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے، کہ یہاں تو یہ بھی بتانے کو تیار نہیں توشہ خانے میں کہ ہمیں گفٹ کیا ملے. وہ یہاں پہ بیٹھ کے پبلک کے سامنے اس طرح کہ ہمارا سینٹ یا ہماری قومی اسمبلی کی یہ ڈیفینس کمیٹی اتنی جرت کر سکتی ہیں کہ وہ پہلے وہ جنرلز کو بلا لیں، پاکستان کے جنرلز کو بلائیں، پھر بیٹھ کے ان کو آگے گرل کریں اور پھر اس کو ٹیلی وائز بھی کیا کریں. یہ ہماری اوقات بھی نہیں ہے اور شاید ہمارے یہاں اتنی جرت بھی نہیں ہے. لہٰذا وہاں پہ جو ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ کی جاتی ہیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کا صدر کیا کر رہا تھا، ان کے جنرلز کیا کر رہے تھے، اور ان پالیسیز کے کیا امپیکٹ آئے ہیں. کیونکہ ایک جیسے میں نے کہا اکاؤنٹیبلٹی کا ایک وہاں کنسیپٹ تو ہے جیسا